السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیفل ولاگ۔ تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کا جو قانون پاس کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ بل جو ہے باقاعدہ طور پر جو پاس کیا گیا ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ تو اس کی جو تفصیل ہے وہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان کو جہاں پہ معاشی مسائل، عدم سیاسی استحکام، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی جو آفت آئی ہے اس ملک کے اوپر، تو اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 50% سے زیادہ تقریباً ملک جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، سیلاب کی آفت آئی ہے اور لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو لیکن یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں، اور جو نقصان ہوں گے اور جو مسائل پیدا ہوں گے وہ کیا مسائل ہیں، تو وہ سارا کچھ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ تو پورا کا پورا ایکٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر اس ویڈیو کے اندر سناؤں گا، اور آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ کیونکہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، اس سے ٹرانسجنڈر ایکٹ تو ایکچولی یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو مغربی ممالک ہے وہاں پہ باقاعدہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ایکٹ پاس ہوا ہے۔ تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور معاشرے کے اندر اس کا جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ کیا ہے۔ تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس آواز کو جو ہے وہ اٹھائیں، اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس پیدا ہو۔ اور کراچی کے اندر باقاعدہ ایک ویڈیو ایک دوست نے بھیجی مجھے، جو کہ اخبار کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ کراچی کے اندر تو تقریباً 2-3 سال پہلے باقاعدہ وہاں پہ تو اڈا بن چکا ہے ہم جنس پرستی کا پاکستان کے اندر۔ تو یہ ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں آپ کو پورا کا پورا ایکٹ جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ سناتا ہوں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری دنوں میں خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے ایک بل پیش کیا۔ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور تمام لبرل پارٹیوں نے اپنے تمام سیاسی اختلافات بلا کر اس بل کی حمایت کی، اور یوں یہ بل ایکٹ یعنی قانون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بل پیش کرنے والوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا سہارا لے کر ایسی چابک دستی اور عیاری سے اس قانون کا مسودہ تیار کیا کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے لیے قانونی تحفظ کا ایک شاندار چور دروازہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک نہ صرف کئی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اس سے ہم جنس پرستی جیسے کبیرہ گناہ کا راستہ اس طرح کھل جائے گا کہ اس کا سدباب بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خامی ہے جو اسلامی قانون شریعت کے منافی ہے، یعنی اس کے خلاف ہے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ خامی نمبر 1 یہ ہے کہ ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی تعریف، جس کے لیے درست لفظ انٹرسیکس ہے، میں بیالوجیکل ساخت کے اعتبار سے مکمل مرد اور عورت کو بھی محض اپنے احساسات کی بنا پر ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا۔ دوسری خامی یہ ہے کہ ان افراد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ چاہیں تو مکمل مرد یا عورت ہونے کے باوجود اپنی جنس اپنی مرضی سے اپنی شخصی کاغذات میں اپنے احساسات کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، اور نادرا یہ تبدیلی کرنے کا قانونی طور پر پابند ہوگا، اور اس کے لیے اس قانون میں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی اصطلاح ڈالی گئی ہے۔ اب اس ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ اس میں لفظ ٹرانسجنڈر استعمال کرتے ہوئے اس کی 3 تعریفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی تعریف درست ہے، لیکن اس کے لیے درست لفظ ٹرانسجنڈر نہیں بلکہ انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ ہے۔ پہلی تعریف: وہ شخص ٹرانسجنڈر ہے جس کے اعضاء میں پیدائشی صنفی ابہام سیکسول ایمبیگوٹی ہے، لیکن اس کے لیے درست لفظ انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ ہے۔ دوسری تعریف کے مطابق وہ شخص جو مکمل مرد ہے، وہ کسی وجہ سے مثلا دوا یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مردانہ صلاحیت سے محروم ہو جائے، وہ بھی اس ایکٹ کے مطابق ٹرانسجنڈر ہے۔ حالانکہ وہ مکمل مرد ہے، اس کی احساسات، جذبات، اس کی بیولوجیکل ساخت مردوں کی ہے، صرف اس کی مردانہ قوت زائل ہونے سے اس کی جنس ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تیسری تعریف کے مطابق ایسے افراد جو پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر
اپنے جنس سے ناخوش ہیں، اس ناخوشی یا نفسیاتی بیماری کو جینڈر ڈائسفوریا کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو بھی ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کہا گیا، حالانکہ بیولوجیکل ساخت کے اعتبار سے وہ ایک مکمل مرد یا عورت ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوگا؟ سب سے بڑی خرابی کہ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد ہے، مگر اس کی خواہش میلان طبع انکلینیشن یہ ہے کہ وہ ایک عورت کی طرح پہچانا جائے، تو بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ کے اس ایکٹ کی شق نمبر 3 اور شق نمبر 2 کے تحت نہ صرف نادرہ بلکہ کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت رجسٹر کروا سکتا ہے، یا چاہے تو ٹرانسجنڈر بھی رجسٹر کروا سکتا ہے، اور یہی حق ایک عورت کو بھی حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مرد جو حکومتی کاغذات میں اب عورت رجسٹر ہے، کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے، عورتوں کے لیے مختص تمام جگہوں ٹوائلٹ، سوئمنگ پول جا سکتا ہے، عورتوں کے تمام قوانین اس پر لاگو ہوں گے۔ ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، مرد رجسٹر ہو کر وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہے۔ اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نتیجے میں خاندانی نظام میں جو تباہی آئے گی وہ ناقابل بیان ہے۔ نیز ہم جنس پرستوں کا طوفان پورے معاشرے کو گھیر لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس کہ جس مظلوم صنف یعنی حقیقی مخنث انٹرسیکس کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے اور جن کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ جعلی مرد و عورت قانونی طور پر اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر بنا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خدشہ ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ واقعی یہ کوئی خدشہ یا خیالی بات نہیں، بلکہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اس وقت کے وزیر داخلہ سے یہ سوال پوچھا کہ جولائی 2018 جب یہ قانون منظور ہوا سے لے کر جون 2021 تک کتنے لوگوں نے جنس کی تبدیلی کے لیے اپلائی کیا۔ وزارت داخلہ سے تحریری طور پر موصول ہونے والا جواب اور اعداد و شمار انتہائی خوفناک تھے۔ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنے میلان طبع اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنی اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے جو انہیں پیدائشی طور پر الاٹ کی گئی تھی، اور اب وہ اپنی جنس شناختی کاغذات میں تبدیل کروا چکے۔ ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، یعنی 16,530 ایسے مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا لیا۔ اس کے بعد 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا، مگر اب وہ خود کو مرد کہلوانا اور قانونی طور پر مرد بننا پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں، مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بالکل برعکس 21 خواجہ سرا وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں اور اب ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے درخواست دی۔ اور اس پورے طریقہ کار میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ جذبات اور احساسات کی گواہی ہے، جو حتمی فیصلہ ہے۔ اس گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب اس خوفناک جارحیت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جماعت اسلامی کے محترم سینیٹر جناب مشتاق احمد خان نے اس ایکٹ کے خلاف ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا ہے اور آج کل اس پر بحث چل رہی ہے۔ محترم مشتاق احمد خان کی ترمیم کیا ہے؟ اس قانون میں ٹرانسجنڈر پرسن کی تعریف نمبر 2 اور 3 جس میں مکمل مرد اور عورت کو ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے وہ ختم کیا جائے۔ ٹرانسجنڈر کے لیے جنس کا تعین سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ذاتی تصور کی ہوئی جنسی شناخت کی بجائے میڈیکل بورڈ سے مربوط کیا جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے خلاف اس وقت تمام لبرل جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپل پارٹی متحد ہیں۔ تمام علماء کرام، اسلامی تنظیمیں اور اسکالرز اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں اور اسلام اور آئین سے متصادم اس قانون کے خلاف ہر ممکن جدوجہد کریں، اور عوام الناس میں سے بھی جو باشعور اور پڑھے لکھے افراد ہیں اور جن میں اسلامی حوالے سے سوجھ بوجھ ہے، جو اسلام کا مطالعہ جو ہے وہ گہری نظر سے مطالعہ رکھتے ہیں، اور ان سب کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جو ہے مہم میں جو ہے اس قانون کے خلاف جو ہے ہر حوالے سے ہر ممکن جدوجہد کریں۔ اس قانون کے خلاف ہر مسلمان سب سے پہلے خود یہ سمجھے کہ مسئلہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جائے، اس حوالے سے مستند مواد کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کرے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو ای میل اور خطوط لکھے، الحاح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور استغفار کرے۔ کسی گناہ میں مبتلا ہونا بہت برا فعل ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار اور نڈر اور بے خوف ہو جانا ایسا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔
ہم جنس پرستی بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر باقاعدہ قانون سازی کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ وطن عزیز پہلے ہی ایک عذاب اور آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا، آپ کا اور پوری ملت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف عوامی سطح پر آواز اٹھائی جائے، مسجدوں میں اس حوالے سے بات ہو، علماء کرام عوام کی ذہن سازی کریں تاکہ یہ سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری پکڑ نہ فرما۔ اس کے علاوہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس پر کالم تحریر فرما چکے ہیں، اور دیگر جو دانشور ہیں بالخصوص اور یہ مقبول جان صاحب، تو وہ اس حوالے سے شرعی عدالت میں بھی پیش ہو چکے ہیں دلائل کے ساتھ۔ تو ایک دو دن پہلے جو ہے وہ ان کی پیشی تھی، وہ پیش ہو چکے ہیں، دلائل دے چکے ہیں بڑے بھرپور طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیغام کو آگے پھیلانے کی اور اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ایکٹ ہیں وہ ان کا جو نفاذ ہے اس ملک میں، اللہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں جو وہ نافذ بھی نہ ہوں، اور اگر نافذ یہ قانون ہو چکا ہے تو یہ قانون جو ہے مسترد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔